السلام علیکم، دی رائزنگ سٹارز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آغا عبدالستار حاضر خدمت ہے۔ یہ سیکنڈ پارٹ ہے اسی ڈسکشن کا جو ہم ساحل ادیم صاحب اور ان کے جو بھائی ہیں علامہ زریاب ہاشمی صاحب، ان کی جو خواب کے حوالے سے، جو اسپیشلی جدید سائنسی تعبیر ہے خواب کی، اس کے حوالے سے جو ان کی بونگیاں ہیں، جو ان کی جہالت ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اب ہم فرائڈ کی سمبلزم کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگین اس پہ آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ فرائڈ کے حوالے سے مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو آپ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارا معاشرہ کنسرویٹو ہے، میرے بھی بہت سارے ویورز ممکنہ طور پہ کنسرویٹو ہوں، تو میں اشاروں کنائیوں میں تو بات کر سکتا ہوں جیسے کہ میں نے پہلے کہا، لیکن آپ ڈیٹیل میں نہیں کر سکتے۔ تو فرائڈ نے 3 اسٹیجز انسانی پرسنالٹی کے بتائے۔ اٹ جو آپ کی ارلی ایئرس میں بڑی ڈومیننٹ ہوتی ہے، اٹ جو ہوتی ہے وہ امیجیٹ گریٹیفیکیشن چاہتی ہے، مثلا فوری طور پر آپ کو جو ہے وہ کوئی آپ کی خواہش ہے اس کی فوری تکمیل ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ نے عموماً بچوں کو دیکھا ہوگا، اگر ایک بچے کو دودھ نہ ملے تو وہ بہت زیادہ روتا ہے، یا تھوڑا سا جب بڑا ہوتا ہے مچلنے لگتا ہے، پیر مارتا ہے۔ ود دا پیسج آف ٹائم دوسری چیز آپ میں ڈیولپ ہوتی ہے ایگو، جو ریشنل ایجنٹ ہوتی ہے، جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جی کیا پاسبل ہے، کیا پاسبل نہیں ہے گیون سرکمسٹینسز میں۔ اور تیسرا آپ کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی کا، وہ ہوتا ہے سپر ایگو۔ سپر ایگو جو ہے وہ معاشرتی روایات کا عکاس ہوتا ہے، معاشرتی روایات کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو ایک طریقے سے لڑائی چل رہی ہوتی ہے جو اڈ اور سپر ایگو میں، جو آپ کی جو خواہشات ہوتی ہیں جو فوری طور پر چاہتی ہیں کہ ان کی تکمیل ہو، اور معاشرے کے خوف کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ فرض کریں کہ کسی بندے کو پاکستان میں جو ہے وہ چڈا پہن کے گھومنا ہے پبلک پلیس پہ، اس کی یہ خواہش ہے، یا گرمی لگ رہی ہے، جو بھی ہے، معاشرتی روایات یا اس کی سپر ایگو کہے گی یا لوگ تیرا مذاق اڑائیں گے، برا مانیں گے۔ یہ میں اشاروں میں بتا رہا ہوں، اسی حوالے سے آپ بہت ساری چیزیں سمجھ لیں کہ جس کی آپ کی خواہشات اور معاشرتی روایات کی وجہ سے آپ وہ سپریسٹ کریں۔ تو یہ نیچا کا بھی یہ تھا کہ معاشرتی جو اقدار ہوتی ہیں ان کی وجہ سے وہ انڈیویجول کی جو خواہشات ہوتی ہیں، جو اس کی جبلتیں ہوتی ہیں، آپ اس کو دبا دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے کریٹیوٹی رک جاتی ہے۔ اور اس کا یہ مشہور جملہ ہے کہ اگر معاشرہ جو ہے وہ پاسکل کو نہیں روکتا تو انسانی تہذیب کا جو مارچ ہے وہ پتہ نہیں کتنے آگے جا چکا ہوتا۔ اسی طرح کی خواہشات کے حوالے سے، ان کی سپریشن کے حوالے سے، یا اسپیشلی جو آپ کی نفسیات میں جنسی خواہشات کا جو کردار ہوتا ہے، اس کو شوپن ہائر نے بھی ڈسکس کیا اور اس کو بڑا پرائمری قرار دیا ہے۔ تو یہ جو 3 فرائڈ کا تو یہاں تک کا خیال تھا کہ اگر آپ کی اڈ اور جو سپر ایگو کے درمیان جو لڑائی ہے، اگر اس کو ایگو جو ریشنل ایجنٹ ہے، مثلا جو عقلی طور پہ بتاتی ہے کہ یہ ممکن ہے، یہ ممکن نہیں ہے، اگر وہ بیلنس آؤٹ نہ کرے تو انسان میں ذہنی کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے، ذہنی تصادم پیدا ہوتا ہے، ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کی وجہ سے بہت سارے آپ دیکھیں کہ خواتین جو بیچاری نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتی ہیں، یا بہت زیادہ ان پہ جبر ہوتا ہے، گھر سے نہیں نکل پاتی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نفسیاتی طور پر جب ان کو باہر مزارات وغیرہ پہ لے کے جایا جاتا ہے تو تھوڑا سا وہ ریلیکس فیل کرتی ہیں، کیونکہ وہ جو ہے ایک ان کے لیے بہانہ بن جاتا ہے۔ وہ جو ان کی خواہشات ہوتی ہے باہر نکلنے کی، وہ پوری نہیں ہوتی، تو لازم بات ہے اس کا ان کے جو ذہنی صحت ہے اس پر اثر ہوتا ہے۔ اب فرائڈ کے سمبلزم پر ہم بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں خواب میں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کنٹرول کسی چیز سے کم ہو رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے۔ یہ سینس آف انسیکیورٹی بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کا جو ہے وہ انزائٹی بھی ہو سکتا ہے کسی پرٹیکولر سچویشن میں، اگر آپ اپنے آپ کو خواب میں گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس سے مراد جو ہے وہ آپ کی فریڈم ہے، یا کسی چیز سے بھاگنا ہے۔ ان سم کیسز یہ ذمہ داریوں سے بھاگنے کو بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہے، اور یہ ان سم کیسز فیلنگ آف امپاورمنٹ اور کنٹرول بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے دانت گر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب آپ کی اپیئرنس کے حوالے سے، کہ آپ کو کہیں اپیئر ہونا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کی انزائٹی ہے، امبیرسمنٹ سے بھی یہ ریلیٹڈ ہو سکتا ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ آپ بالکل لاچار ہیں، سینس آف ہیلپ لیسنس بھی
اس میں ہے، یا آپ کے پاس طاقت بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو چیس کیا جا رہا ہے یا کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے، تو اس کا بھی یہ مطلب ہے کہ آپ کسی مسئلے سے بھاگ رہے ہیں، یا آپ حقیقی زندگی سے جو ہے وہ کنارہ کشی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آ، آپ کسی ایسی چیز کو کنفرنٹ کرنا نہیں چاہتے جس کی وجہ سے آپ کو اینزائٹی ہوتی ہو۔ نیوڈیٹی اگر آپ دیکھتے ہیں، ننگا پن دیکھتے ہیں پبلک جگہ میں، تو اس میں جو ہے وہ خوف ہے آپ کو کہ کوئی آپ کو شرمسار کرے گا، کوئی آپ کو جو ہے وہ جج کرے گا، مثلا بینگ جج، آپ کو جو ہے وہ کوئی کامنٹس دے گا، ججمنٹل کامنٹس دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ خواب میں اگر آپ ڈیتھ دیکھتے ہیں تو یہ فرائڈ کے خیال میں اینڈ آف ریلیشن شپ بھی ہو سکتا ہے، کوئی آپ کی جاب ختم ہو رہی ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، ٹرانسفارمیشن بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی نئی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے۔ اگر کوئی مہنگی چیز آپ یا قیمتی چیز آپ دیکھتے ہیں کہ خواب میں آپ سے کھو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا حقیقی زندگی میں کوئی بڑا فیلئر یا بڑی کوئی ناکامی ہوئی ہے، اور یہ آپ کی شخصیت میں ان ایڈیکویسی کو بھی یا انسیکیورٹی کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اگر آپ پانی دیکھتے ہیں تو یہ ایموشن کو بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہے، اور اس میں دو طرح کے ٹربولنٹ واٹر بھی ہو سکتا ہے، مثلا طوفانی پانی بھی ہو سکتا ہے اور کام واٹر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کام واٹر ہے تو یہ مثلا پیس یا امن یا شانتی کو انڈیکیٹ کر سکتا ہے، اور ٹربیولنٹ واٹر جو ہے وہ ایموشنل ٹرموائل، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جذباتی ہیجان جو ہے، جذباتی طوفان ہے، اس کے حوالے سے۔ اب خواب میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کار چلا رہے ہیں تو اس سے انڈیکیٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کنٹرول کی خواہش ہے کہ آپ چیزوں کو کنٹرول کریں، لیکن اگر اسی خواب میں آپ راستہ بھولتے ہیں تو وہ پھر یہ بھی ہے کہ آپ کا کنٹرول لوز ہو رہا ہے، یا ڈائریکشن لوز ہو رہا ہے، یا آپ کی اٹانومی ختم ہو رہی ہے۔ ابھی پریگننسی نیچرلی یہ خواتین کے حوالے سے ہے کہ اگر آپ پریگننسی خواب میں دیکھتے ہیں تو یہ کریٹیوٹی ہو سکتا ہو، یہ مردوں کے لیے بھی ہو کہ وہ بھی کریٹیوٹی، اگر وہ خواب میں کسی اور کی پریگننسی دیکھ رہے ہیں تو وہ کریٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ فیوچر چیزوں کے لیے انزائٹی یا ایکسائٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، کوئی نئی چیز آپ شروع کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ گھر دیکھتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ آسپیکٹ ہو سکتے ہیں، مثلا بیسمنٹ کو وہ کہتا ہے کہ یہ انکانشیس کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے، اور جو اگر خواب میں آپ ایٹک دیکھ رہے ہیں، گھر کا ایٹک دیکھ رہے ہیں جو اوپر چھوٹا سا بنا ہوتا ہے، تو اس سے مراد پھر آپ کی ہڈن میموریز ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایٹک میں عموماً آپ چیزیں پرانی رکھ دیتے ہیں نا، گھر کے ایٹک میں۔ اگر خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لیٹ ہو رہے ہیں کسی چیز کے حوالے سے، تو یہ اسٹریس اور انزائٹی کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے، اور اس بات کو بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہے کہ آپ سے جو توقعات کی جا رہی تھیں ان توقعات پر آپ پورا نہیں اترے، اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آپ اپرچونٹیز مس کر رہے ہیں، یا کسی کی توقعات پہ پورا نہیں اتر رہے، یا جو آپ کی پوری صلاحیتیں ہیں آپ ان کے مطابق اپنے آپ کو کام نہیں کر پا رہے پوری صلاحیتوں کے مطابق۔ اسی طرح جو انفیڈیلٹی یا بے وفائی کہہ لیں، وہ ٹرسٹ ایشوز شو کر سکتی ہے کہ آپ میں اور آپ کے پارٹنرز میں جو ہے وہ بھروسہ یا اعتماد کی کمی ہے، انسیکیورٹی کو بھی ریپرزینٹ کر سکتی ہے یہ، اور اس بات کے خوف کو بھی ریپرزینٹ کر سکتی ہے کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، یا آپ سے جو ہے وہ بے وفائی کی جائے گی، غداری کی جائے گی۔ ایگزام اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آپ ٹیسٹ دیتے ہوئے، تو اس میں بھی اگین آپ کو خوف ہے کہ کوئی آپ کو جج کرے گا، کوئی آپ کو ایویلیویٹ کرے گا، پرفارمنس کے حوالے سے بھی یہ انزائٹیز کو جو ریئل لائف میں حقیقی زندگی میں پرفارمنس کے حوالے سے جو آپ کو پریشانی ہوتی ہے، یہ اس کو بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ خواب میں جانور دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی جو فطری جبلتیں ہیں، یہ اس کا بھی اظہار ہے، ایموشنز کا بھی اظہار ہے، اور آپ کی جو انکانشیس مائنڈ ہے اس کے ڈفرینٹ آسپیکٹ کو بھی یہ ریپرزینٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کہیں پر ٹریپ ہو گئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی معاملے میں الجھے ہوئے ہیں، کسی معاملے میں اسٹک ہو گئے ہیں، فیصلہ نہیں لے پا رہے، یا آپ میں ایک سینس آف پاور لیسنس ہے،
کہ آپ میں جو ہے بیچارگی لاچارگی کی کیفیت ہے. مثلا اس کا یہ مطلب ہے کہ حقیقی زندگی میں آپ کسی ایسے فیز سے گزر رہے ہیں جہاں پر آپ کو ایک لاچارگی کی کیفیت ہے، بے یار و مددگار آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ محسوس کر رہے ہیں. اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ ٹریپ ہیں، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہو آپ کی حقیقی زندگی میں آپ پر پابندیاں لگی ہوئی ہوں. مثلا فرض کریں کہ کوئی لڑکی بنیادی طور پہ پڑھنا انگلش چاہ رہی ہے، والدین یہ چاہیں کہ وہ نئی MBBS کرے، تو اس طرح کی کوئی ریسٹرکشنز بھی ہو سکتی ہے. یا فرض کریں کہ کوئی جو ہے لڑکی جم جانا چاہتی ہے یا گانا گانا چاہتی ہے، لیکن معاشرتی روایات کی وجہ سے اس کو وہ اجازت نہیں ملتی. خواب میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اڑ رہے ہیں تو یہ انڈیکیٹ کر سکتا ہے کہ حقیقی زندگی میں آپ کو فریڈم، مثلا آپ کو آزادی چاہیے، آزادی کی خواہش ہے جو دبائی گئی ہے. اور اس سے مراد جو ہے وہ فیلنگز آف کنٹرول یا امپاورمنٹ بھی ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اختیار ہے. مسنگ اے فلائٹ یا ٹرین یا ٹرانسپورٹیشن اگر آپ کوئی مس کرتے ہیں تو اس سے مراد بھی مس اپرچونیٹیز ہیں، کوئی ایسے مواقع جو جس کا آپ کو خدشہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ضائع کر دیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کریں کہ آپ جرنلزم میں کام کر رہے ہیں یا کوئی مارکیٹنگ میں کام کر رہے ہیں، تو وہاں پر کوئی ٹارگیٹ آپ کو دیا گیا ہے، اس کی ڈیڈ لائن آپ میٹ نہیں کر پا رہے، یا اس کے حوالے سے آپ کو انزائٹی ہے کہ وہ آپ کس طرح پوری کریں گے. اسی طرح خواب میں اگر آپ سیلیبریٹی دیکھتے ہیں تو یہ انڈیکیٹ کر سکتا ہے کہ آپ کو عملی زندگی میں اپروول چاہیے، اپریسیشن چاہیے، ویلیڈیشن چاہیے، سیلف ورتھ چاہیے کہ لوگ آپ کی جو صلاحیت ہیں ان کا ادراک کریں، ان کا اعتراف کریں، ان کو مانیں. اب یہ جو جس کا ڈاکٹر اسرار ساحل ادیم صاحب جیسے لوگ اور بہت سارے کرسچن پریچر جو ہے وہ آ، بہت اس کا ابلاغ کرتے ہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے. تو یہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کا اگر یہ خواب میں آپ کو آتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے فیوچر کے حوالے سے انسرٹینٹی ہے. یہ بات پیش نظر رہے کہ فرائڈ کی انٹرپریٹیشن پہ بہت سارے اعتراضات بھی ہیں، آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. کچھ ماہرین ایسے ہیں اسپیشلی جو بایولوجیکل یا کیمیکل اسکول آف تھاٹ یا آپ نیورولوجی کے حوالے سے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ خواب کو صرف ڈسمس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بس ایک برین ایکٹیویٹی ہے، اس کو برین ایکٹیویٹی سے زیادہ نہیں لیا جانا چاہیے. لیکن فرائڈ اور کارل یونگ کا بہرحال خواب کے حوالے سے بڑا کام ہے. اب یہ جو ہمارے معاشرے میں خواب کو یا ان چیزوں کو مسٹیفائی کرنے کی جو ایک رجحان ہے، وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ بھائی ہمارے ہاں یہ بھی سوال کیا جاتا ہے، جیسے آپ ساحل ادیم صاحب کے اور زریاب ہاشمی صاحب کے بہت سارے چیلوں سے بات کریں، کہتے ہیں اوہ جی ان کی باتیں اتنی اوپر ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی. اب مجھے ایک آپ سیدھا سا جواب دیجئے. آپ فرض کریں کسی میتھمیٹکس کے ٹیوٹر کو 10,000 روپے دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے بچے کو او لیول کا میتھمیٹکس پڑھائے، اور جب آپ اس ٹیوٹر سے پوچھیں کہ بھئی اس کو کتنے چیپٹر پڑھا دیے اور کتنے چیپٹر اس کو سمجھ میں آ گئے ہیں، اور وہ یہ کہ او جی میری اپروچ اتنی اونچی ہے کہ آپ کا بچہ سمجھ نہیں سکتا. یا کوئی آپ کا ٹیوٹر جو ہے، کوئی ٹیوٹر آپ کے بچے کو فزکس پڑھا رہا ہے اور اس نے 10 چیپٹر پڑھا لیے ہیں، اور آپ پوچھیں کہ یہ استاد سے، ٹیچر سے کہ کتنے چیپٹر اس کو سمجھ میں آئے، اور وہ یہ کہ او میرے پڑھانے کا اسٹائل اتنا اونچا ہے کہ آپ کا بچہ سمجھ نہیں سکتا. آپ کیا کریں گے آگے؟ آپ اس ٹیچر کو ہٹا دیں گے بھائی. تو یہ جو ڈرامے بازی ہے نا کہ علم کو اتنا پیچیدہ بنا کر پیش کرو، کیونکہ پیچیدہ اور مشکل ہوگا تو پھر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ جو ڈھونگی اور فراڈی ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں ہم سے کورس لے لو. تو تھوڑا بہت اگر انسان خود محنت کرے بہت ساری چیزیں سمجھ سکتا ہے. آف کورس دیر ول آلویز بی سم مسٹریز رہتی ہیں، ابھی بھی رہتی ہیں. ان مسٹریز کے حوالے سے مختلف تھیوریز بھی ہوتی ہیں، جیسے بلیک ہول کے مڈل کو اگر سمجھا نہیں جا سکتا تو اس میں ایک ٹیلیسکوپ کا ایلیمنٹ ہے جس کے بارے میں اندازہ کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے $1 بلین سے لے کر $500 بلین یا جو بھی اس کا اکوپمنٹ وہ بنانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ایکسپلینیشن ہوتی ہیں.
سائنس کا انسانوں پہ سب سے بڑا یہ احسان ہے کہ سائنس نے علم کو ڈیموکریٹائز کیا ہے، مثلا جمہوری بنایا ہے۔ گریوٹی کے قانون کو ایک سبزی والا بھی سمجھ سکتا ہے، ایک ناسا میں بیٹھا ہوا سائنسدان بھی سمجھ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہو مختلف اسٹائل میں، لیکن سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بندے کو آپ سبزی والے کو بھی کہیں کہ یار یہ اوپر سے میں اگر جو ہے وہ آ، سیب کو اوپر سے چھوڑوں تو وہ بتائے گا کہ وہ گرے گا، اور لازم بات ہے ہر ایک کو پتا ہے۔ ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پیر پنڈت ملا بخشو سادھو، وہ بیٹھ کے، جیسے آپ نے ٹرائے فلم دیکھی ہوگی اگر، تو اس میں وہ جو ہے وہ پریسٹ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ جو ون آف دا پرنسس تھا، اس کی بیٹی کو جو ہے ذبح کیا جائے خوش کرنے کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے۔ تو وہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ جن یہ کہہ رہا ہے، بھوت یہ کہہ رہا ہے، ما فوق الفطرت کوئی ہستی یہ کہہ رہی ہے۔ دوسرا بندہ اگر کہے کہ بھائی مجھے بھی دکھاؤ، تو کہتا ہے نہیں تم نہیں دیکھ سکتے کیونکہ تمہارا کیلیبر اتنا نہیں ہے۔ زندگی کے سارے معاملے میں ہمیں چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بلب ہے، اس کو امریکن، افریقن، انڈین سارے ہی بلب کہیں گے۔ ایک سیب ہے، اس کو انڈین، افریقن، امریکن ہو سکتا ہو سارے ہی سیب کہیں یا سمجھے، اپنی اپنی زبانوں میں کہیں گے لیکن کہیں گے یہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے ما فوق الفطرت معاملات میں، جن بھوت روح کے معاملات میں نے روح دیکھ لی۔ اب آپ اگر دیکھنا چاہیں، میں کہوں آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ کا وہ لیول ہی نہیں ہے، یہ صرف پہنچے ہوئے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے اس علم کو مونوپولائز کر لیا۔ اب علم کیا ہوتا ہے؟ علم کی سائنٹیفک ڈیفینیشن یہ ہے جو آبزرویبل ہو، جس کو ریپیٹ کیا جا سکے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں یا میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ پانی کو گرم کریں گے اس میں سے ببلز نکلیں گے، تو 10 بندے دوسرے بھی اگر وہ تجربہ کریں گے تو وہی ہوگا۔ میں اگر یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ گرم چیز کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کا ہاتھ کو نقصان ہوگا یا جلے گا، 50 بندے کریں گے ان کے بھی ہاتھ کو لگے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سائنسی معاملات میں ایک کنسنسس ہے کسی حد تک، ایک کامنالٹی ہے کسی حد تک، لیکن جن بھوت روح کے معاملات میں کیا ہے؟ ساحل ندیم صاحب نے روح دیکھ لی، آپ دیکھیں سر مجھے بھی دکھا دیں، آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ اتنے پہنچے ہوئے نہیں ہیں۔ زریاب ہاشمی صاحب نے جنات دیکھ لی ہیں، آپ کہیں سر ہمیں بھی جنات دکھا دیں، آپ نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ آپ کی اتنی پہنچ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی بابے کو کہیں کہ جی کوئی ما فوق الفطرت اس نے ہستی دیکھی ہے، مگر سر ہمیں بھی دکھا دیں۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ کیا ہم زندگی کے ہر معاملے میں اپنے حواس خمسہ سے ویریفیکیشن نہیں چاہتے؟ 5 دوست کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہوں کسی ہوٹل پر، چائے کے ہوٹل پر، اور ایک دوست اچانک کہے کہ سانپ آ گیا ہے، تو اگلے 4 فوراً پوچھیں گے نا کہاں ہے؟ زندگی کے ہر معاملے میں آپ جو ہے وہ اپنے حواس خمسہ سے سیٹسفیکشن چاہتے ہیں، لیکن یہ جو مافوق الفطرت یا میٹافزیکل معاملات ہوتے ہیں، یہاں آ کر ہم اندھے مقلد بن جاتے ہیں۔ اور جب اندھے مقلد بن جاتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، تو اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی کو پتا ہے۔ وہ جو کسی نہ کسی کو پتا ہوتا ہے یا پتا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ پھر آپ پہ ڈومینیٹ کرتا ہے۔ یہی چیز خواب میں اب بہت سارے لوگ جیسے کہتے ہیں کہ جی یہ جو آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، یہ آپ کا ضمیر ہوتا ہے یا آپ کی روح ہوتی ہے، روحانیت ہوتی ہے۔ حالانکہ سائیکولوجیکلی آپ کے اندر سے جو آواز آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کا سپر ایگو کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے۔ اس کی بڑی سادہ سی مثال لے لیں۔ مثال کے طور پہ پاکستانی معاشرے میں ایک لڑکی اگر یہ کہتی ہے کہ میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں، تو اس کے بھائی کو جو اندر سے آواز آئے گی وہ غصے کی ہوگی، وہ غیرت کی ہوگی۔ لیکن اگر یہی کام فرض کریں انگلینڈ میں یا امریکہ میں ہو رہا ہو، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس کو کوئی ضمیر ملامت نہیں کرے گا۔ تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ معاشرے کی اقدار ہے کہ ایک مشرقی معاشرے میں اقدار ڈیفرنٹ ہے، ایک مغربی معاشرے میں۔ اگر روح سارے انسانوں میں کامن ہے اور اندر سے آنے والی آواز روح ہے، تو بھائی یہ پھر سارے انسانوں میں کامن ہوگی نا۔ پھر یہ کیوں ہے کہ روح وہاں پہ تو ملامت کر رہی ہے پاکستان یا انڈیا میں اگر کوئی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے، لیکن امریکہ میں، چائنا میں، جاپان میں، یورپ میں وہ ملامت نہیں کر رہی۔ اسی طرح یورپ میں اگر پاکستان میں فرض کریں کہ آپ اپنے بوڑھے باپ کو کسی اولڈ ہاؤس میں ڈالتے ہیں، تو ہو سکتا ہو ایک اندر سے آواز آ رہی ہو کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم ظلم کر رہے ہو، تم انسان دے پتر نہیں ہو، تمہارے باپ نے اتنا وہ کیا۔ یورپ میں وہ اولڈ ہاؤس میں ڈال رہا ہے،
اندر سے آنے والی آواز اس کو کوئی ملامت نہیں کر رہی. تو یہاں کی معاشرتی اقدار ڈفرینٹ ہے اور مشرقی معاشروں کی معاشرتی اقدار ڈفرینٹ ہے. ہو سکتا ہے انڈیا میں بھی آپ اپنے والدین کو اگر اولڈ ہاؤسز میں ڈال رہے ہوں تو وہ آپ کو ملامت کرے گی. پھر ایک ہی معاشرے کے اندر روایتیں ہوتی ہیں. قبائلی معاشرے کی روایت کچھ اور ہوتی ہے، جو صنعتی معاشرے کی روایت کچھ اور ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ روح ہے اور کامن ہے تو وہ اگر ہزاروں سال پہلے یا سینکڑوں سال پہلے کالی کے چرنوں میں کوئی کسی کو ذبح کر رہا ہے، بچے کو، یا ایجپٹ میں طوفان کو یا کسی وبا کو بھگانے کے لیے کسی بندے کو ذبح کیا جا رہا ہے یا دریائے نیل میں پھینکا جا رہا ہے، تو اس کا ضمیر تو اس کو ملامت نہیں کر رہا، کیونکہ وہ ان کی معاشرتی اقدار کے عین مطابق ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں. یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. لیکن جب آپ چیزوں کو مسٹیفائی کرتے ہیں، جب آپ چیزوں کو جو ہے بڑا کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں، یہ ساحل ادیم کے حوالے سے بھی یہی کہتے ہیں ان کے چیلوں کو، او بھائی آپ کا لیول ہی نہیں ہے، آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. عملی زندگی میں انہی چیلوں کو، یہ جو ساحل ادیم صاحب کی جو فالوورز ہیں خواتین، انہی خواتین کے بچوں کو اگر کوئی ٹیوٹر پڑھا رہا ہو اور اس کی بچے کی سمجھ میں نہ آئے، 2 منٹ میں آپ ٹیوٹر کو نکالیں گے. بھائی اگر چیزیں سمجھنے کے لیے نہیں ہے تو پھر ان کا کیا استعمال ہے؟ تو اس لیے یہ چیزوں کو کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں، پیچیدہ بناتے ہیں، مسٹیفائی کرتے ہیں. آخری کیا ہوتا ہے؟ آپ سب نہیں سمجھ سکتے، کون سمجھ سکتا ہے؟ ساحل ادیم و ذریعہ آجمی سمجھ سکتے ہیں. تو ان سے کیسے سمجھا جائے؟ 24,000 روپے دے کے، 32,000 روپے دے کے، 10,000 روپے دے کے، سورس کوڈ اکیڈمی جوائن کر کے، یا کلام ایپ کو جو ہے وہ سبسکرائب کر کے. تو یہ پارٹ 2 تھا. آئی ہوپ اگر کوئی سوال ہو، کوئی کمنٹ ہو، کوئی کریکشن ہو تو بالکل کمنٹ کا سیکشن حاضر ہے. اور آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ تجویز دے سکتے ہیں.